بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، اور جو شخص اس میں حج لازم کر لے، فلا رفث، تو نہیں ہے بیوی سے میل ملاپ کرنا، ولا فسوق، اور نہ ہی گناہ کرنا، ولا جدال، اور نہ ہی جھگڑا کرنا، فی الحج، حج میں، وما تفعلوا، اور جو کوئی کرے، من خیرن، کوئی بھلائی، یعلم اللہ، اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، فتزودوا، پس زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، تو بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقونی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الباب، اے عقل والو۔ تو یہاں جو ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ حج جو ہے ان کی تاریخیں اور ان کے اوقات جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ حج کے مناسک جو ہیں مخصوص دنوں میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، جیسے 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ادا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حج باقی دنوں میں نہیں ہو سکتا۔ عمرہ جو ہے وہ کسی بھی تاریخ کو جب مرضی کر لیں سال میں کسی بھی مہینے میں، لیکن حج کا مہینہ بھی مخصوص ہے اور اس کے ایام بھی مخصوص ہیں، اور جب کوئی شخص جو ہے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیتا ہے تو پھر اس نے پرہیز کرنا ہے مباشرت سے، اور اسی طرح سے فسق کے کام جو ہیں ان سب سے پرہیز کرنا ہے۔ عام دنوں میں تو کرنا ہی ہے، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ حج کے دنوں میں مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے آپس میں کسی بھی مسئلے پر جو ہے لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو کرنا منع قرار دیا گیا ہے، کہ حج کے دنوں میں نہ ہی جو ہے کوئی مباشرت کرنی ہے، نہ کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے حصے میں، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ جو کوئی بھلائی کرے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ممنوع اور ناجائز قرار دی گئی ہیں حج کے دنوں میں۔ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے ساتھ جو ہے کھلی کوئی اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ اسی طرح سے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، خود کرنا یا شکاری کو بتلانا، اور اسی طرح سے بال یا ناخن کٹوانا یہ بھی ممنوع ہے۔ خوشبو کا استعمال جو ہے یہ بھی منع ہے۔ یہ 4 چیزیں تو مرد عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہوتی ہیں، اور باقی مردوں کے ساتھ خاص یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ نہیں پہن سکتے، اور سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپنا۔ تو اسی طرح سے عورت کے لیے ہے کہ وہ چہرے کو احرام کی حالت میں نہیں ڈھانپے گی، بلکہ اس کو کپڑا نہیں لگنے دے گی۔ تو یہ پابندیاں جو ہیں وہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر تم جو ہے ان ممنوعہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر جو ہے نیکی اور بھلائی کے کام جو ہے بڑھ کر کرتے ہو تو وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور ساتھ جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب حج کے لیے نکلے تو سادے راہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوں، جیسا کہ بعض لوگ جو ہیں توکل کے نام پر ایسا کیا کرتے تھے، تو ایسے کہ راستے میں بھیک مانگتے پھریں اور تکلیف اٹھاتے پھریں، خود بھی پریشان ہوں اور دوسروں کو بھی پریشان کریں۔ اس رویے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ اپنی ضروریات کا سامان جو ہے اپنے ساتھ لے کر جایا جائے۔ تو جو ضروریات کا سامان ہے وہ ساتھ لے کر جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کہا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
کہ ضروری سامان تو لے کر جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ تقوی کا خیال رکھنا ہے۔ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُونِ یا اُولِی الْبَابِ، تم مجھ سے ڈرو اے عقل مندو۔ تو یہاں اصل چیز جو ہے وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے، اس میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الصالحین۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضل من ربکم اپنے رب کا فضل، یعنی روزی جو ہے، راستے میں روزی جو ہے تلاش کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم عرفات سے لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس جو ہے یعنی مزدلفہ میں ذکر الہی کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے وہاں اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے، راستے سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہ تھے۔ تو راستے میں جب میرا عرفات کے بعد لوٹنا ہے تو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، وہاں جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھے ادا کرنی ہے اور کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ رات گزارنی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کو وہاں خوب یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُمْ کما ہداکم، کہ اس طرح سے یاد کرو جس طرح سے تمہیں ہدایت دی گئی، جیسے مناسک جو ہیں تمہیں سکھائے گئے ہیں، کہ وہاں اپنی مرضی شامل نہیں کرنی، جیسے کہ مغرب کی نماز جو ہے اس کو مؤخر کرنے کا حکم ہے اور مزدلفہ میں پہنچ کر وہاں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے وہ اکٹھے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے وقوف عرفات جو ہے وہ سب پر لازم ہے، اگر کوئی وقوف عرفات نہیں کرتا تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ قریش جو ہے زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ مزدلفہ میں قیام کر لیتے تھے، وہیں ٹھہر جاتے اور وہیں رکنے کے بعد واپس آ جاتے تھے اور وہاں عرفات میں نہیں جاتے تھے، اور یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے حرم کا متولی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو باقیوں سے منفرد جو ہے وہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے فخر و غرور پایا جاتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہیں سے لوٹو جس طرح جہاں سے باقی لوگ جو ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ تو یعنی کہ حج جو ہے میدان عرفات، وقوف عرفات کے بغیر جو ہے حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ جو ہیں منی میں فضول اس کے بعد ٹھہر جاتے تھے اور وہاں فضول اجتماع کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے۔ تو وہاں جو ہے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ تم لوگوں نے اب اس طرح کی فضول جو ہیں مجلسیں نہیں سجانی۔ تو اوپر کی آیت ہے اس سے پہلے ثم افیضوا، پھر تم لوٹو من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ اہل عرب جو تھے انہوں نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ قریش کے بعض قبائل جو تھے حرم کے قریب رہتے تھے، تو وہ لوگ مزدلفہ میں ہی رہتے تھے، وقوف عرفات نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی حکم دیا گیا کہ جس طرح سے باقی لوگ جو ہے جہاں سے لوٹتے ہیں اسی جگہ سے تم بھی لوٹو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو جس طرح سے، اور اللہ سے استغفار مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ جو تکبر تمہارے دل میں ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اور جب تم مناسک کے حج ادا کر چکو تو اللہ کو خوب یاد کرو جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو،
او اشد ذکرا یا اس سے بھی زیادہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جو کوئی کہتا ہے لوگوں میں سے ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا، وما لہ نہیں ہے ان کا، فی الآخرات آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ تو یہ بعض لوگ جو یہ تھے کہ دنیا طلبی، وہاں سے جو ہے مزدلفہ سے واپس لوٹتے تو منی میں قیام کرتے کافی دنوں تک، اور وہاں شعر و شاعری بھی کرتے اور اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں جو ہے جب رکتے ہو، جب واپس لوٹتے ہو مناسک حج ادا کرنے کے بعد، تو اللہ کا ذکر اس طرح سے کرو جس طرح سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر کہا گیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف وہاں دعائیں کرتے ہیں تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ان کے پیش نظر جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے اور دنیاوی حاجات کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا نہیں مانگتے بلکہ آخرت بھی مانگتے ہیں، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس طرح سے وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعائیں بھی کرتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو اعمال کیے، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے چند ایام میں، یعنی کہ جو ایام تشریق ہیں، تو یہ حج کے جو دن مخصوص ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو بہت زیادہ جو ہے مخصوص ایام ہیں، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو ان 2 دنوں میں جو ہے وہ جلدی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو پیچھے رہ جائے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ مَنِ اتَّقَى، مگر یہ کہ جو تقوی کے لیے ایسا کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو منی میں 3 دن گزارنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ اگر 12 تاریخ کے بعد منی سے چلا جانا جائز ہے اور 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رما جو ہے وہ کر کے واپس جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مناسک جو ہے آخری جو 3 دن ہیں، 3 دن تک بھی رک سکتے ہیں اور 2 دن تک بھی رک سکتے ہیں۔ جو چاہے تو 2 دن تک وہاں رکے اور کنکریاں مارے، اور اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی رکنا چاہتے ہیں تو وہاں 13 تاریخ کو بھی وہ رک سکتا ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور وہاں پھر جب 13 تاریخ کو رکتا ہے تو وہ رما کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کہا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کہ جو دنیا میں جو بھی اعمال کرتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہونا چاہیے، اور یہ کہ سب نے اللہ ہی کی طرف، انسانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر کار انہوں نے اللہ کے پاس جو ہے وہ جمع ہونا ہے، اور
تمام انسان کے کھلے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لے گا اور اس پر جزا و سزا دے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اور اصل مقصد جو ہے وہ حج کا جو ہے، جیسے جو بھی عبادات ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہی ہے۔ نماز جو ہے اس کا بھی مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، اور اسی طرح حج اور قربانی جو ہے وہ سب چیزوں کا مقصد جو ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو حج کا مقصد بھی تقوی ہونا چاہیے۔ تو حج کرنے والا جو ہے اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح سے انسان جو ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو جس طرح سے انسان حج کر کے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ بعد میں بھی اسی طرح سے گناہوں سے بچتا رہے، تاکہ وہ اس کا حج جو اس نے کیا ہے اور اس کی بخشش ہو گئی ہے تو تا حیات وہ اپنے اس کا خیال کرتے ہوئے گناہوں سے آئندہ بچنے کا اہتمام کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔